اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ باب نماز کسوف کے وقت جنت اور دوزخ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیش کیا گیا۔ حدیث نمبر 2100، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج گرہن ہوا اور ان دونوں میں بڑی گرمی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کے ساتھ نماز پڑھی اور بہت لمبا قیام کیا، یہاں تک کہ لوگ گرنے لگے۔ پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور لمبا قیام کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور اسی طرح کیا۔ غرض 4 رکوع ہوئے اور 4 سجدے، یعنی 2 رکعت میں۔ پھر فرمایا کہ جنتی چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان میں جاؤ گے، یعنی دوزخ و جنت و قبر و حشر وغیرہ، وہ سب میرے آگے آئیں، اور جنت تو ایسی آگے آئی کہ اگر میں ایک گچھا اس میں سے لینا چاہتا تو ضرور ہی لے لیتا، یا یہ فرمایا کہ میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ نہ پہنچا، اور دوزخ میرے آگے آئی اور ایک بنی اسرائیل کی عورت کو دیکھا کہ ایک بلی کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے، کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور اسے نہ تو کھانے کو دیا اور نہ اسے کھولا، تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ اور دوزخ میں ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ اپنی آنتیں دوزخ میں کھینچتا ہے، اور عرب کا یہ خیال تھا کہ سورج اور چاند میں گہن نہیں لگتا مگر کسی بڑے شخص کے مرنے سے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں کہ وہ تم کو دکھاتا ہے، پھر جب ان میں گہن لگے تو نماز پڑھو جب تک وہ کھل نہ جائے۔ حدیث نمبر 2101، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیان کی یہی روایت مجھ سے ابو غسمان مسمعی نے، ان سے عبد الملک نے، ان سے حشام نے، اسی اسناد سے مثل اس کے، مگر اس میں یہ ہے کہ دیکھا میں نے ایک عورت بلند آواز والی لمبی کالی کو، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل میں کی تھی۔ حدیث نمبر 2102، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا سورج گرہن ہوا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس دن آپ کے صاحبزادے ابراہیم انتقال کر گئے تھے، سو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت سے سورج گرہن ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور 4 سجدوں کے ساتھ 6 رکوع کیے۔ اس طرح کی پہلے اللہ اکبر کہا اور قرات کی اور لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا قریب قیام کے، یعنی طول میں، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قرات کی دوسری رکعت سے کم، پھر رکوع کیا قیام کے برابر، پھر سر اٹھایا اور قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، سجدے کو جھکے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور پھر رکوع کیے، 3 رکوع کی، ان میں سے ہر پچھلا رکوع اپنے پہلے رکوع سے کم تھا، اور ظاہر رکوع سجدے کے برابر تھا، اور ہر رکوع سجدے کے برابر تھا۔ پھر آپ پیچھے ہٹے اور سب صفیں آپ کے ساتھ پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ ہم عورتوں کے قریب پہنچ گئے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور سب لوگ آپ کے ساتھ آگے بڑھے۔ سبحان اللہ، کیا اطاعت تھی رسول اللہ کی۔ پھر آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور نماز سے فارغ ہوئے، اس وقت کی آفتاب کھل چکا تھا۔ پھر فرمایا اے لوگو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور بے شک ان دونوں میں سے کسی آدمی کے مرنے سے گہن نہیں لگتا۔ پھر جب تم دیکھو اس میں سے کچھ تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے، اور کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے کہ میں نے اس کو نہ دیکھا ہو اس اپنی نماز میں۔ چنانچہ دوزخ آئی اور جب آئی کہ جب تم نے مجھے دیکھا کہ پیچھے ہٹا،
اس ڈر سے کہ شاید اس کی روح مجھے لگ جائے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان پر رحمت کرے اور سلام بھیجے، دوزخ سے اتنا خوف ہے، پھر ہم کو کتنا لازم ہے۔ اور وہ یہاں تک قریب ہوئی کہ میں نے اس میں ٹیڑھے منہ کی لڑکی والے کو دیکھا، ٹیڑھے منہ کی لکڑی والے کو دیکھا کہ وہ اپنے تئیں گھسیٹتا تھا آگ میں، اور دنیا میں حاجیوں کی اس طرح چوری کرتا تھا کہ اس نے اپنی لکڑی میں کسی چیز کو اٹکایا، یعنی چادر، کپڑا وغیرہ۔ اگر اس کا مالک آگاہ ہوا تو کہہ دیا یہ چیز میری کھونڈی میں اٹک گئی، اور اگر اس کا مالک غافل ہو گیا تو وہ لے کر چل دیا۔ اور یہاں تک کہ میں نے اس بلی والی کو دیکھا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا اور نہ کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یہاں تک کہ بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت کو میرے آگے آگے بڑھایا گیا، یہاں تک کہ میں اپنی جگہ جا کر کھڑا ہوا اور میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور چاہتا تھا کہ اس کے کچھ پھل توڑ لوں کہ تم دیکھو۔ پھر میں نے خیال کیا کہ نہ کروں، غرض جن چیزوں کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو میں نے اپنی اس نماز میں نہ دیکھی ہو۔ حدیث نمبر 2103 اردو ترجمہ۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا اور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، وہ نماز پڑھتی تھیں، سو میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے سر سے آسمان کو اشارہ کیا۔ میں نے کہا ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی قدرت کی۔ انہوں نے اشارہ کیا، اشارے سے کہا ہاں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ضرورت کے وقت اشارہ جائز ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا قیام کیا کہ مجھے غش آنے لگا، اور میں نے ایک مشق سے جو میرے بازو پر تھی اپنے سر اور منہ پر پانی ڈالنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آفتاب کھل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں رہی جسے میں نے پہلے نہ دیکھا تھا، مگر یہاں میں نے اس کو کھڑے کھڑے دیکھ لیا، یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا، اور میری طرف وحی بھیجی گئی کہ تم اپنی قبروں میں جانچے جاؤ گے جیسے دجال کے فتنے سے جانچے جاؤ گے، اور ہر ایک کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ تو اس شخص کو کیا جانتا ہے؟ پھر اگر قبر والا مومن ہے تو کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اور ان پر رحمت کرے اور سلامتی وہ ہمارے پاس کھلے معجزے اور سیدھی راہ کی خبر لے کر آئے، اور ہم نے ان کی حدیث قبول کی اور ان کا کہنا مانا۔ 3 بار وہ یہی جواب دے گا، پھر وہ یعنی فرشتہ اس سے کہے گا کہ تو سو جا، اور ہم کو معلوم تھا کہ تو ایماندار ہے، سو اچھا بھلا سوتا رہے۔ اور منافق کہتا ہے یعنی فرشتے کو کہ میں نہیں جانتا، میں لوگوں سے سنتا تھا، کچھ کہتے تھے سو میں نے بھی کہہ دیا۔ حدیث نمبر 2104 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی ہم سے ابو بکر نے اور ابو قریب نے، دونوں نے ابو اسامہ سے، اس نے حشام سے، اس نے فاطمہ سے، اس نے اسماء سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور لوگوں کو کھڑے دیکھا اور وہ نماز پڑھتی تھیں، سو میں نے کہا کیا حال ہے لوگوں کا، اور بیان کی حدیث مثل حدیث ابن نمیر کے جو انہوں نے حشام سے روایت کی۔ حدیث نمبر 2105 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2100 سے 2104 کا 105 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔